أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر وأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم بت إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں باخریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید ہم تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی
غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس پہ داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیک کاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیات 49 سے 59 تک، جو پیچھے سے ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور پچھلی بار ہم نے سمجھا کہ قرآن کا یہ حصہ سمجھنے کے لیے کچھ ہسٹری کا علم ہونا ضروری ہے، اور ہسٹری کو سمجھے بغیر ہم اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں۔ تو ادھر ہی ہم بات کریں گے کہ ہسٹوریکلی ان آیات کا پس منظر کیا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام تک جب یہ ہسٹری پہنچی ہے تو وہ اس ہسٹری سے بالکل لا علم تھے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ زیادہ سے زیادہ مدینہ کے یہودیوں کے پاس تھی، اور اس میں بھی وہ اتنی رد و بدل کر چکے تھے۔ جیسے دو باتیں کہ حضرت ابراہیم نے سے کسی لینڈ کا وعدہ کیا گیا، اور حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ایسا نبی بھیجنا کہ جو تیری کتاب اور تیری آیات تلاوت کرے۔ تو وہ جو لینڈ کا وعدہ تھا وہ حصہ ان کی کتاب میں باقی تھا، لیکن جو ایک نبی کے لیے انہوں نے دعا کی تھی وہ حصہ غائب کر دیا گیا تھا جہاں باقی تبدیلیاں آئیں، تو قرآن نے آ کے اس کی اصلاح کی۔ مگر صحابہ کے لیے یہ تمام ہسٹری نئی تھی۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ ان کے دو مشہور بیٹے جن کے نام ہم نے سنے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا جن کا لقب اسرائیل کہلایا، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے 11 بھائی جن کا قصہ آپ قرآن میں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا، حضرت یوسف کو، اور پھر حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف وہاں سے نجات دی بلکہ وقت کا بادشاہ بنایا۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک کے میں آپ کو بنی مصر کے حوالے سے کچھ چیز شیئر کرنا چاہوں گی۔ اچھا، حضرت یوسف کا جو قصہ ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے خواب کی جو تعبیر دی تو بادشاہ نے انہی کے ذمہ لگا دیا، تو آپ ان کو اس وقت کا کنگ کہہ لیں، فائنانس منسٹر کہہ لیں۔ حضرت یوسف نے جو پہلا کام کیا، کیونکہ مصر ایک ایگریکلچر ملک تھا، ان کی جو اکانومی ہے وہ بیس کرتی تھی، جو زمین اگاتی تھی اسی سے ہی پوری انڈسٹری تھی، اسی سے بزنسز تھے، جابس تھی، مارکیٹس چلتی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ سب کچھ اس کی بنیاد پہ تھا۔ اب جب پانی نہ رہے تو سوچے کہ پوری اکانومی کس طرح گر سکتی تھی۔ حضرت یوسف نے نہر کھدوا کے سب سے پہلے یہ کیا کہ پانی کو پریزرو کر دیا، اس سے تمام فصلیں کھیت اسی طرح چلتے رہے، گویا کہ ان کی جب قحط شروع ہوا، جب فیمنن آیا تو باقی تمام علاقے متاثر ہوئے، مگر حضرت یوسف کی اس تدبیر کی وجہ سے مصر میں ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ مصر کی انڈسٹری اکانومی آباد رہی، چلتی رہی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دم سے امیگریشن کا سیلاب آیا۔ ارد گرد کے لوگوں جو علاقے تھے وہاں سے لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے اس اپرچونٹیز اور جابس کے لیے، اور نہ صرف وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے بلکہ انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے اپنا آپ یعنی پیسہ، اپنی زمینیں، اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، کیونکہ قحط کی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا۔ تو مصر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یوسف کی اس تدبیر کی وجہ سے ان 7 سالوں کے اندر اندر اس علاقے کی سب سے بڑی سپر پاور بن گیا، یعنی ایک ڈیولپڈ کنٹری کی صورتحال اختیار کر گیا۔ اب جو حضرت یوسف کا مقام تھا، ان کی جو تدبیر کی وجہ سے جو ان کو سٹیٹس تھا، ان کے بھائی بھی جب مصر آ کے آباد ہوئے ہیں تو ان کو 12 اسٹیٹ سے الاٹ کر دی گئی، یعنی ان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، ان کی جو اگلی بھی نسلیں تھیں وہ بہت اچھا ثابت ہوا، وہ بہت رچ فیملی ہو گئے، اور ان کا ہر طرح سے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت اچھا انفلوئنس چل پڑا۔ اب ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے لوکلز تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یعنی اگرچہ کہ جو لوگ آ رہے تھے وہ ان پٹ ڈال رہے تھے، ان کی کچھ نہ کچھ لا رہے تھے جس کی وجہ سے مصر اوپر اٹھ رہا تھا، لیکن جیسے ہمیشہ ہوتا ہے
اور ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے. یہ ٹرم جو میں استعمال کر رہی ہوں آپ کے لیے نئی نہیں ہے، کہ لوگوں کا خیال آیا کہ یہ کیا، باہر سے لوگ آ کے زیادہ ہم سے زیادہ امیر کیسے ہو گئے ہیں، یہ ہم سے زیادہ سیٹلڈ کیسے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے. یہ جتنے بھی ہمیں اس وقت پرابلمس آ رہے ہیں نا، یہ امیگریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ امیگرینٹس ہیں جو آ کے ہماری اکانومی کو خراب کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا ان کے بارے میں پہلے کچھ سوچنا ہے. یہ سوچ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ کچھ پالیسیز بنانا شروع کر دیں گورنمنٹ کے لیول پہ، کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ہی تبدیلیاں آئیں. اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو، جو کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، ان کی پاور بڑھ رہی ہے، ان کی عمارت اور خوشحالی میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے پالیسیز کچھ ایسی بنا دی کہ یہ لوگ کچھ جابس کر سکتے، یعنی وائٹ کالر جاب یہ لوگ نہیں کر سکتے، صرف مزدوری اور لیبر جو ہیں وہ اس میں ان کو الاؤ ہوگا. یعنی اس حد تک ان کو وہ نیچے لے گئے کہ یہ جو انڈسٹری تھی ان کی، جیسے پیرامڈس بنانے کی یا آرٹ کی اور پتھر ڈھونا اور اس طرح کا جو لیبر فزیکل ورک تھا، وہ ساری مزدوری کا کام وہ ان کے لیے پالیسی کے تحت رکھ دیا گیا. اور پھر صرف اس پالیسی تک انہوں نے قناعت نہیں کی، بلکہ ان کو لگا کہ چونکہ یہ لوگ، ان کی جتنی زیادہ آبادی بڑھے گی تو اتنا ہی زیادہ ان کا انفلوئنس بڑھے گا. تو یہ بار بار وہ اس طرح کی پالیسی بناتے. ابورشن تو اس وقت تھا نہیں، تو وہ بار بار بیبی بوائز کو قتل کرنے کی پالیسی ہر کچھ عرصے بعد ایتھنک کلینزنگ شروع کر دیتے کہ بھئی ان کی آبادی بڑھنے نہ پائے. اب جب قرآن نے کہا کہ اس نجیناکم، اچھا اب دیکھیں نجینا کا لفظ آیا، انجیناکم بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے تمہیں بچا لیا، لیکن اس بچانے میں تھا کہ ایک ہی دفعہ تمہاری جان چھڑا دی. نہیں، ایک دفعہ نہیں چھڑائی تھی، اللہ تعالیٰ نے بار 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 بچایا تھا. نجیناکم ایک کام جو لگاتار ہوتا چلا آیا. اب ہم نے حضرت موسیٰ کا قصہ بھی پڑھا قرآن میں کہ کس طرح ان کی پیدائش ہوئی، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کی، اور حضرت موسیٰ کی نے کس طرح ان کے ذریعے اس قوم کی بار بار مدد کی. اب دیکھیں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے آواز بلند کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہاتھوں معجزے کروائے. جب وہ جادوگر ہار گئے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، تو اس وقت فرعون نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور دوبارہ سے وہ پالیسی جاری کرنے کا سوچا کہ جو بنی اسرائیل کی لیے وہ ہمیشہ بناتے تھے کہ بھئی ان کے لڑکوں کو جو ہے وہ مار دیا جائے. اب جب وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے تو اس دوران اللہ نے اپنی پلاننگ کی، اور ہم قرآن میں ہی تذکرہ پڑھتے کہ بار بار ان پر مختلف شکلوں میں عذاب آنے لگا. کبھی خون، کبھی ٹڈی دل، کبھی جوں کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی خشک سالی. یعنی کہا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے 7 عذاب ان تک آئے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی اتنا ڈیولپ کنٹری تھا، لیکن جب اس میں کوئی ایپیڈیمک، کوئی ایسی وبا، کوئی کووڈ یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، تو وہ گورنمنٹ جو پہلے پلاننگ کر رہی تھی کہ فلانی ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے، فلانے ملک پہ اٹیک کرنا ہے، اور وہ جو ساری وہ پلاننگ اور پلاٹنگ میں ان کے لگے ہوئے تھے، تو جب پوری اکانومی کو ایک ایپیڈیمک سے لڑنا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے وہ ریسورسز اس میں بہت زیادہ لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ بہت زیادہ کچھ کر نہیں پاتے. تو ایسے ہی ہوا کہ فرعون جو ہے اس کی جو پالیسیاں تھیں کہ بنی اسرائیل کی ایتھنک کلینزنگ دوبارہ شروع کر دے، اور وہ جو بھی پلاٹنگ کر رہا تھا، اب اس سچویشن اور جو اپیڈیمک آ جاتی تھی، جو بھی اس وقت مسئلہ اور سچویشن آ جاتی تھی نیشنل لیول پہ، اس کو اس سے نبٹنا پڑتا تھا. تو اس وجہ سے اس کے سارے ریسورسز اس میں لگ جاتے تو وہ چیز ڈیلے ہوتی چلی گی. لیکن جب بھی، اور بنی اسرائیل اس دوران محفوظ رہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اس لیے کہا نا نجینا، کہا کہ بھائی بار بار بچاتے رہے. اور اب یہ ہوا کہ اس دوران جو بنی اسرائیل تھے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلی بار اس قابل ہوئے کہ وہاں سے ہجرت کرنے لگ گئے تھے، کیونکہ جب ان کا کھانا پانی سب کچھ بچا رہتا تھا، وہ خون نہیں بنتا تھا، تو جو جنہوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا وہ اپنا سب کچھ دیکھ کے ان سے کھانا خریدتے تھے، اپنا زیور سب کچھ انہوں نے دیکھ کے تو بنی اسرائیل سے سب کچھ خریدنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ وہ جو سونا انہوں نے استعمال کیا تھا بچڑا بنانے میں، ان کے پاس وہ سونا کہاں سے آیا؟ وہ تو غلام قوم تھی. تو یہ کہ وہ وہاں کے جو لوکلز تھے وہ اس مجبور ہو گئے تھے کہ اپنا سب کچھ بیچ کے ان سے صاف پانی اور کھانا لینے لگ گئے تھے. اس وجہ سے انہوں نے پہلی بار مائگریشن شروع کر دی، کیونکہ وہ تھوڑے سیٹل ہونے لگے سچویشن کے ساتھ. اب
جب یہ ساری صورتحال چل رہی تھی اور فرعون کسی طرح سے باز نہیں آیا، جب ایک اپیڈیمک آتی، میں اپیڈیمک کا لفظ استعمال کر رہی ہوں لیکن جو بھی نیشنل لیول پہ ان کی مصیبت آتی، جب ایک عذاب ہٹتا تو وہ پھر اپنی اسی طرز عمل پہ واپس پلٹ جاتا. جب یہ ساری چیز سیٹل ہوئی تو اس نے کہا کہ اب بس ختم، میری بس ہوگی، اب میں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دوں گا. اچھا اب دیکھیں جب یہ وہ پلاننگ کر رہا تھا، یعنی یسومونکو کا لفظ آیا نا، یسومونا کا یسومونکم سوء العذاب، یعنی کوئی جیسے اثاثہ ہوتا ہے نا کسی بزنس کے لیے، کوئی قیمتی چیز، تو اللہ تعالیٰ جس عذاب کی شکل یہاں بتا رہا ہے کہ بھئی پوری کے پورے جو بنی اسرائیل تھے وہ ان کے لیے ایک صحیح تھا، جیسے کوئی بزنس کے لیے اثاثے ہوتے ہیں نا کہ بھئی ایسٹس ہوتے ہیں بزنس کے، کہ بھئی بزنس کا ایک ایسٹ ہو سکتا ہے اس بلڈنگ سے بن رہا ہو، ایک آن لائن سے بن رہا ہو، مختلف سورسز تھے ان کے. تو یہ جو غلامی تھی، سلیوری کی انڈسٹری تھی، یہ ان کے لیے، ان کی اکانومی کے لیے بہت بڑا ریسورس تھی. اور وہ بنی اسرائیل کو اسی مینٹالٹی سے دیکھتے تھے، کیونکہ ان کا جیسے میں نے کہا پیرامڈ کا مزدوری، لیبر، یہ سارا کام تو وہ سلیوری کی وجہ سے چل رہا تھا. اور ان کی اہمیت اس سے زیادہ کچھ نہ تھی کہ بھئی یہ ہمارے لیے غلام ہیں اور غلامی کی انڈسٹری، اور یہیں ہماری تعمیر بناتے ہیں، سڑکیں بناتے، پیرامڈس بناتے. تو وہ گویا استعمال کر رہے تھے، یعنی فرعون کی نظر میں سوچئے کہ اس کمیونٹی کا کیا مقام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہیں استعمال کر رہے تھے، اور جیسے ہی تمہاری آبادی بڑھتی تمہارے لڑکوں کا قتل شروع کر دیتے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے کیونکہ ان سے میڈ کا کام یا محل میں ان کے نوکر کے طور پہ رکھا جاتا. تو یہ بدترین عذاب تھا جو فرعون ان کو دے رہا تھا. اب دیکھیں کہ ایک بات، ایک پوائنٹ جو ہے یہاں رک کے ہم دیکھیں گے کہ جب قوموں پر اس طرح بار بار عذاب آتا ہے تو پھر قوموں کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی فرد پہ آئے یا قوموں پہ آئے تو لوگ why me, why this happened to me, why always me، اس طرح کے سوال آتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، اپنا دین ایمان پھیر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک دن اپنی غیر مسلم پڑوسی سے بات کر رہی، اس سے ہیلو ہائی کر رہی، تو کہنے لگی کہ پچھلے سال میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی فیملی میں 2 ڈیتھس ہوئیں. تو اس کے بعد سے پھر میں نے گاڈ سے بات کرنی چھوڑ دی نا، کہ اگر گاڈ تھا تو پھر یہ اتنی مجھے دکھ کیوں ملے، وائی آئی فیلٹ ہارٹ. اینڈ یعنی انسان فوراً اپنی ججمنٹ پہ آ جاتا ہے کہ اسی طرح یہ کہ وہ قوموں میں بھی آئے تو قومیں بھی ایمان سے انکار کر بیٹھتی ہیں. اب بنی اسرائیل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر جہاں بہت سارے بگاڑ آئے وہاں توحید قائم رہا، تو اس کا کریڈٹ ان کو بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے کریڈٹ. شرک کسی شکل میں پیدا ہوا بھی اگر، تو جو بھی نبی آتے تھے اس کو ریوائول کرتے، اس کو پھر سے جو ہے نا اس کی صفائی کر دیتے. تو ان کے اندر توحید کا کنسپٹ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جوز کے اندر ایک خدا اور اس کی وحدانیت کا تصور ابھی بھی موجود ہے. اگلی آیت کی طرف چلیں گے کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، جب موسیٰ کو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ راتوں رات لے کر چل پڑیں. اب سمندر کے جب کنارے پہنچے ہیں، کچھ بنی اسرائیل تو پہلے سے مائگریٹ کر کے جا چکے تھے، جو باقی بچے تھے جب وہ پہنچے ہیں سمندر کے کنارے، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ بچے اور عورتیں اور سب کو کہا جائے کہ پانی میں کود پڑو، اور وہ بھی اتنا بڑا سمندر اور اتنا گہرا پانی. اب وہ گھبرا گئے، اور ان کو وہ جو گھوڑوں پہ آرمی آ رہی تھی اس کی جو ڈسٹ ہے وہ گرد اڑتی بھی دکھ رہی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ کیا کہ سمندر میں سے راستہ بنا دیا. اور فرعون کی عقل اس وقت اتنی اندھی ہو چکی تھی، اس کی عقل پہ اتنا پردہ پڑ چکا تھا کہ ایک یعنی وہ منظر دیکھ رہا ہے کہ بھئی پانی پھٹا ہے، یہ کچھ ہوا ہے، مطلب اتنا بڑا معجزہ اس کے ساتھ ہوا ہے. اس کے باوجود اس نے آرمی کو حکم دیا کہ بھئی اس میں اتر جاؤ. اور پھر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ جو خود کو اپنا اتنا بڑا سمجھا بیٹھا تھا، وہ اس کے پولیٹیشین، اس کی ساری ٹیکنالوجی، اس کا سب کچھ ان کی آنکھوں دیکھے وہ ختم ہو گیا، وہ ڈوب گیا. اور آج بھی بنی اسرائیل میں یہ دن منایا جاتا ہے. یہاں پہ بار بار کم کا لفظ آیا نا کہ ہم نے تمہیں بچایا، تمہیں نجات دی. تو ظاہر ہے اگر پچھلی نسلوں کو نہ بچایا گیا ہوتا تو یہ اگلی نسل تو آتی ہی نہ سروائیو ہی نہ کرتی.
اب اس کے بعد یعنی اگلی نسلوں تک یہ چیز پھر منتقل ہوتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہسٹری کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اب جب اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحرا میں پہنچ گئے اور اپنے بھائی موسیٰ کو وہاں پہ ذمہ داری دے کے کوہ طور پہ چلے گئے. یہ وہی پہاڑ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا. اب یہاں پہ انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب کیا ہوا کہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا، شاید وہ بہت عرصہ مصر میں رہ رہے تھے دوسری قوموں کے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمان جیسے پاکستان بننے سے قبل مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے تو قومیں آپس میں کچھ رسم و رواج کچھ چیزیں پک کر لیتی ہیں، کلچر کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے بھی یہ کچھ بت پرستی کی شکل، انہوں نے سوچی عبادت تو اللہ ہی کی ہوگی لیکن کیوں نہ کوئی شکل بنا لی جائے، اس سے ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سہولت رہے گی. کہ اب اور نہ بائبل نے بھی اس شرک کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے حضرت ہارون پہ بھی الزام لگایا کہ حضرت ہارون بھی ان کا ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو قرآن نے آ کے ان کی معصوم ہونے کو ثابت کیا کہ حضرت ہارون کا اس شرک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی. یہاں کے ایک پوائنٹ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے پاکستان میں آپ بہت سارے قصے اور لیکچرز اور درس سنتے ہیں. اکثر فیس بک پہ کچھ چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں کہ فلاں ولی جو ہیں وہ یعنی کسی ولی کا مقام حضرت موسیٰ سے بھی اوپر کر دیا جاتا ہے. اکثر ایسے قصے آپ نے سنا ہوگا. حضرت موسیٰ کا جو مقام قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ اولو العزم انبیاء میں سے تھے، بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن چونکہ بنی اسرائیل نے جیسے حضرت ہارون کو بھی شرک کا الزام لگا دیا تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی یہ روایت ہے کہ وہ انبیاء کے مقام کو ہمیشہ گراتے ہیں اور ایک عام انسان کو اوپر اٹھاتے ہیں. یہ ان کی کتابوں میں ہے. تو وہاں سے کبھی کبھار ہم بھی انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی بھی چیز ہم اس کی کیسے تصدیق کر دیں، کیونکہ وہ تو پھر قرآن سے ٹکراتی ہے. قرآن حضرت موسیٰ کا جو بتا رہا ہے قصہ، ہمیں اسی تک خود کو لمیٹڈ رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا قصہ 70 بار سے زائد آیا ہے اور بہت تفصیل سے آیا ہے. تو پھر ایسے میں ہماری کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ کا وہ مقام جو اللہ دے رہا ہے اور ہم کبھی کسی اور کو اٹھا کے، کبھی کسی ولی تو کبھی کسی بزرگ کو. عجیب قصے ہیں کہ بھئی وہ جا رہے تھے کوہ طور پہ تو کسی ولی نے ان سے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں وہ میرا بندہ جو ہے وہ تم سے زیادہ یہ کر رہا ہے. یہ قصے اسرائیل سے آئے ہیں، اس سے بچیں. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ شرک کے بعد آیا کہ ان سے اتنا بڑا ہوا کہ بھئی انتم ظالمون، اتنا معجزہ دیکھ کے آئے ہیں، سمندر پھٹتا دیکھ کے آئے ہیں اور پھر بھی شرک کر بیٹھے. اور اب ان کے اندر یہ کیوں سوچ آئی، انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ تو چلے گئے ہیں نا، تو ہم کیوں نہ اس دین میں تھوڑی سی کچھ چیزیں اضافہ کر لیں، کیونکہ جو عبادت کا طریقہ حضرت موسیٰ سکھا کے گئے ہماری اسے تسلی نہیں ہو رہی، تو تھوڑی سی ایڈیشن کر لیتے. مقصد تو وہی ہے نا، کوئی بات نہیں ہے. اگر حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ صبح اٹھ کے 2 سنت 2 فرض پڑھنی ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے 3 سجدے کر لیتے ہیں، کیونکہ ہے تو سجدہ تو ثواب تو اس پہ بھی ملے گا. اب یہ چیز ہم مسلمانوں میں آئی جب جیسے ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے تو کچھ چیزیں کلچر میں بن کے مکس ہو گئی نا، کہ مسلمانوں نے بھی سوچا کہ بھئی دین میں ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا ایکسٹرا کریں یہ اور یہ کر لیں تو اس پہ بھی تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا. اب دیکھیں کہ جب ہم نے صرف فاتحہ پڑھی تو ہم نے اس میں یہ سمجھا کہ ہمیں کیوں کی اسٹڈیز کرنے کو کہا گیا تھا بنی اسرائیل کی. اب وہ آپ کو طریقے سمجھ آ رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ وہاں سے ہٹے تو انہوں نے کیا سوچا کہ بھئی تھوڑا سا ایڈیشن، تھوڑی سی اور کوئی اچھی چیز ہم شامل کر کے، جو ان کی نظر میں شرک اس وقت نہیں تھا. اب کیا ہے کہ آج بھی ہمارے اندر یہ طریقہ موجود ہے کہ بھئی بہت ساری بدعات، بہت ساری ایسی چیزیں اسلام میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے. تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ کیا ہم مطلب ہر ایک کو جا کے کہیں جیسے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہو، آپ کے سسرال میں ہو، آپ کے فرینڈز میں ہو، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جا کے ہر ایک کو کہیں گے کہ دیکھو یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو. یہ جی قرآن ہانی آپ نے کہاں سے سیکھ لی، آپ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر اس طرح کی باتیں ہم کریں گے نا تو یاد رکھیں جو قریب آ بھی سکتا تھا وہ بھی دور چلا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے معاشرے میں رہ کے اگر ان سے ڈائلاگ نہ کیے ہوتے، ان سے امین اور صادق نہ بنے ہوتے، خود کو
کاٹ لیا ہوتا فتوے دیکھ کے تو کلمہ ہم تک نہ پہنچتا. تو یہ طرز عمل تو غلط ہے نا. آپ کبھی بھی کسی جماعت، کسی فرقے، مسلک، بدعت، رسم کو ٹارگٹ ہی نہ کیا کریں. کوئی قرآن خوانی کروا رہا ہے نا، بس جا کے کہہ دیں، پوچھ لیں کہ بھئی میں اس میں 10 منٹ، چلو آؤ سورہ فاتحہ کی مطلب سمجھ لیں، سورہ آل عمران پڑھ لیں، آج کوئی بات کر لیں اس پہ. کوئی بہنیں میلاد کرانا چاہ رہی ہیں، ان سے کہ اس میں سیرت کا کوئی قصہ پڑھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور ہم اس سے کیا عمل اس طرح کر سکتے. کوئی موقع ڈھونڈے، ان کے ساتھ ملے، انٹرگریٹ کرے، جو کر رہا ہے ان کو اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ بیٹھے. اور ایک بات ہے، بھلے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، چاہے کوئی آپ کی نظر میں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ بدعت ہے، وہ بدعت کر رہے ہیں لوگ، میں نے ہر مسلمان کو یہ دیکھا کہ اس کے اندر قرآن کی محبت اور عزت ہے. یعنی وہ کبھی بھی آپ کو قرآن کو چیلنج نہیں کریں گے، بشرط یہ کہ ان کو صحیح طریقے سے پہنچایا جائے، محبت سے پہنچایا جائے. تو وہ قرآن کی جو رمق ان کے دلوں میں باقی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. باقی کسی رسم، کسی چیز کو ٹارگٹ نہ کریں کہ کون برا ہے. دیکھیں قرآن میں وہ پاور ہے کہ وہ دلوں کا، نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے. تو اس لیے جس کو بھی تزکیہ کرنا ہوگا اپنے گھر یا باہر، آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں، بغیر کسی چیز کو ٹارگٹ کیے قرآن ہی کی طرف دعوت دیں. اب دیکھیں قرآن کے لیے جو لفظ یہاں موسیٰ کے لیے جو یہاں پہ لفظ آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں فرقان عطا کی، کتاب اور فرقان. فرقان حق اور باطل کو الگ کر دینا، یعنی ہر طرح کی کنفیوژن کو ختم کر دینا کہ بھئی بدعات کیا ہیں، شرک کیا ہے، اس کو الگ کر دینا. قرآن کا نام بھی فرقان آیا ہے، بہت خوبصورت نام ہے، فرق کرنے والی کتاب، کہ بھئی کوئی کنفیوژن نہ رہے. اسی طرح سے موسیٰ کو جو کتاب دی گئی اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا. حضرت موسیٰ نے جو اپنی قوم سے خطاب کیا کہ بھئی تم نے یہ کیوں کیا، تو ان کی مینٹالٹی جو آپ دیکھیں کہ موسیٰ آپ تو یہاں تھے نہیں، آپ نہ میں چھوڑ کے جاتے تو ہم نہ یہ کرتے، قصور تو آپ کا ہے. اب دیکھیں ابھی بھی بعض اوقات مسلمان یہ ایکسکیوز کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں ہمیں کیا پتا کون سا فرقہ صحیح ہے، تو بس ٹھیک ہے نا، ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، امام مہدی آئیں گے تو پھر ہمیں سمجھائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو ابھی بس جو جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس بھی فرقان کتاب موجود ہے. اب دیکھیں کہ بار بار کم کا لفظ ہے کہ تم یہ بھول گئے، تم نے ظلم کیا، تم نے ایسے کیا. کیوں یہ لفظ آ رہا ہے؟ موسیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تمہاری تو ذمہ داری بنتی تھی نا، کہ تمہیں، یعنی تم ابھی سب کچھ دیکھ کے آئے ہو، اور جو تم نے ابھی معجزے دیکھے اس کے باوجود تم یہ کر بیٹھے. تو بار بار کم کا لفظ استعمال آ رہا ہے، ان کو احساس دلایا جا رہا ہے. اب اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور اللہ نے اپنی صفت بتائی کہ وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن ساتھ ہی ان کو ایک سزا بھی ملی. وہ کہا گیا تھا کہ بھئی کچھ جو لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قتل کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، اور وہ بنی اسرائیل ہی کے لوگ دیں گے. اب بات ہی کتنی سخت سزا کیوں؟ اور کیا ہر بندہ جو توبہ کرے اس کو کوئی سزا بھی دینی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ پہلی چیز تو یہ کہ توبہ کا مطلب تو اعتراف اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے. پھر اس کے بعد سزا میں فرق ہے، کیونکہ حدود توڑنا ایک اور بات ہے، گناہ کر کے توبہ کرنا ایک ڈفرینٹ ہے. ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے حدود کو توڑا تھا اور اس پہ سزا بنتی تھی. اور اس کے علاوہ ان کو سزا دینے کی وجہ جو بنی وہ یہ تھی کہ جب کوئی قوم معجزہ دیکھ لے تو معجزے کے بعد پھر اس کے اوپر اور پھر وہ نافرمانی اور فسق کرے تو اس پہ اللہ کا یہ اصول اپلائی ہوتا ہے. پچھلی قوموں کو دیکھیں، بالکل ہلاک کر دیا گیا. اونٹنی کا معجزہ ہوا یا جو ان کے سامنے آنکھوں دیکھ کے معجزات ہوتے تھے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا طرز عمل کرے گا تو پھر اس پہ اللہ کی یہ پالیسی نازل ہوگی. اس وجہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہی ہوا. اچھا کیا ہوا؟ بار بار یہاں پہ جو لفظ ہے بارئکم، بڑا خوبصورت اللہ کا نام آیا نا، اپنے پروردگار بارئکم، کہ حضور توبہ کرو. باری لفظ الباری المصور، ہم سورہ حشر میں بھی یہ اللہ کا نام پڑھتے ہیں کہ خالق اس طرح کی پیدائش کرنے والا کہ بھئی جیسا ماڈل پہلے کسی نے نہیں بنایا ہوا. ہم کچھ بھی بناتے ہیں تو پہلے سے کچھ تو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، یعنی اس کی چیزیں، ہر چیز موجود ہوتی ہے تو وہاں سے ہم کچھ بناتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو بناتا ہے ویسا تو پہلا کبھی کسی نے کچھ نہیں بنایا ہوتا. جیسے انسان کو جب بنایا گیا تو کیا پہلے کوئی ماڈل موجود تھا کہ انسان کس طرح بنایا جانا ہے؟ تو اللہ ہی صرف
اللہ ہی کی یہ صفت ہے الباری. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جیسے احساس دلا رہا ہے کہ تم کتنے بیوقوف ہو کہ وہ جو الباری ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ جس جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اور تو تم اس کے لیے ایک بچھڑے کو، یعنی ایک بت بنا کے بچھڑے کا، اور سوچ رہے ہو کہ یہ اس جیسا ہے. یعنی تمہاری عقل کیسی ہے کہ وہی نہ وہ باتیں کرتا ہے اور تم اس کو رب کے برابر کرا رہے ہو. تو اب ان کی اس ذہنیت کی بات کی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے پھر ان کو کہا جا رہا کہ اپنے رب کے حضور توبہ کرو. اچھا دیکھیں یہاں پہ کیا انہوں نے مان لیا، اس سزا کو ایکسپٹ کیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس پر بھی جرا شروع کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا یہ بات آپ اپنے سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. سوچی ذرا ان کا حضرت موسیٰ کے بارے میں مینٹالٹی دیکھیں. حضرت موسیٰ جو جب ان کے سامنے کچھ غلط ہو تو سوچے کہ وہ تو جیسے بہت ری ایکٹیو ہو جاتے تھے، بہت ان کو غلط بات برداشت کرنا ان کے لیے ایک یعنی ان کے اندر ٹیمپر تھا. اور حضرت موسیٰ نے اس قوم کے ساتھ کس طرح صبر کیا، یہاں تک کہ ایک دن تنگ آ کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان نجات، جدائی ڈال دے، یعنی I had enough with them. تو حضرت موسیٰ نے کتنا صبر کیا اس قوم کے ساتھ، اور وہ حیران ہو کے پوچھتے تھے لیما توزوننی، تو مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو. یعنی اس قوم کی مینٹالٹی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کا جو مقام جو ان کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش تو حضرت موسیٰ نے بھی کی محبت سے، اور ہم میں سے کون نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے. اور یعنی ہم اس کی بنائی دنیا اور پھولوں کو دیکھتے ہیں، سمندر، آسمان، پرندے، تو ہمیں کتنا دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کیسا ہوگا جس نے اتنی خوبصورت اور پرفیکٹ چیزیں بنائی ہیں. جدھر نظر ڈالتے ہیں بے ساختہ ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے کہ یہ رب ہی کی ذات ہے. اور ہمیں کیوں پھر موت کی وجہ سے بری نہیں لگتی؟ موت ہمارے لیے ایک خوشخبری کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے ملنے کا شوق ہے. اس لیے نہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، صرف یہ کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے لیے موت کو ایزی کر دیتا ہے. اب جب اور قیامت والے دن کہا گیا نا سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب کی طرف سے سلامتی کی آواز ہوگی. اور عذاب کی کوئی بھی شکل جس کا قرآن میں ذکر آیا، ایک ہی شکل ہے جس سے وہ زیادہ مجھے ذاتی طور پہ ڈر لگتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر نہ کرے. یہ بہت محدود لمیٹڈ لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نہیں کرے گا قیامت والے دن. جیسے دیکھیں ہم کسی بہت بڑی گیدرنگ میں اور کوئی شادی پہ جائیں اور باقی سب کو کوئی توجہ دے اور ہمیں سائڈ پہ کر دے تو اس وقت برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ توجہ نہ دے، مجھے لگتا ہے اس سے بڑا عذاب نہیں ہے. تو ہم سب اللہ کی توجہ چاہتے ہیں، تو ہم اگر اللہ کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ تو ایک محبت کی وجہ سے ہے. لیکن بنی اسرائیل کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی وہ اس لیے محبت سے نہیں کہہ رہے، ان کا انداز دیکھے کہ بھئی ہم نہیں مانیں گے. پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آپ سے باتیں کریں، ہمارے سامنے وہ کہے، اور پھر ہم یقین کریں گے کہ ہاں جی یہ بات آپ نے خود سے نہیں بنائی ہے. اب اتنا ناجائز مطالبہ، وہ بھی اتنے سارے معجزوں کے بعد، پھر یہ ہوا ایک زبردست کڑاکا، ایک سائقہ، ایسی آواز جو بالکل کانوں کو پھاڑ دینے والی تھی، جس سے جیسے ایک دم سے کوئی آ کے زور سے بجا دے تو ظاہر ہے آپ کچھ دیر کے لیے بندہ اپنے سینسز کھو دیتا ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کرنے والا ہے کہ بنی اسرائیل جب بھی حضرت موسیٰ سے بات کرتے تھے نا، تو اے نبی یا اے رسول، رسول اللہ کہہ کے نہیں بات کرتے تھے. یا موسیٰ، موسیٰ جا کے یہ کہہ دو، موسیٰ جا کے یہ کہہ دو اپنے رب سے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح احترام سے بلاتے تھے، اور ہم اللہ کے نبی کو کس طرح احترام سے بلاتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کا طرز عمل یہ نہیں تھا. اب دیکھیں ہر جگہ انہوں نے کہا یا موسیٰ، اور فرعون بھی ایسے کہتا تھا، کہ فرعون کا بھی طریقہ یہ تھا. بلکہ ایک جگہ وہ کہتا ہے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، جا کے اپنے رب سے یہ کہو. اور ایک اور مزہ کا ہے اس بات جس پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے جا کے یہ کہو، ربا کا، اپنے رب سے یہ کہو، پھر یہ کہو، پھر یہ کہو. کبھی انہوں نے ربنا نہیں کہا. ہم مسلمان ہم اپنی ساری دعائیں کدھر سے شروع کرتے ہیں؟ ربنا سے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیم دعائیں سکھائیں وہ رب سے مانگنے کی ہے. صحابہ کرام آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں
हमारे घर नमक खत्म हो गया, आप जाके अल्लाह ताला से कहें। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमें मिलता। कुरान हमें डायरेक्ट रब्बा ना कहने की दुआएं सिखा रहा है, कि हमें ये कभी नहीं कहना पड़ता कि नहीं, सिर्फ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब हैं तो हम रब्बाना नहीं कह सकते। तो यहाँ पे उनकी मेंटालिटी कि उन्होंने कभी अपना रब नहीं कहा, यहाँ से उनकी ईगो देखें कि मानते हैं कि करना अल्लाह ने है मगर अपना रब नहीं कहना। यानी इस हद तक एक एरोगेंस है उनके अंदर। और फिर ये हुआ कि उन सबको अल्लाह ने मौत दे दी और फिर दोबारा उठाया। ये एक और बहुत बड़ा मुआजिज़ा था। अब यहाँ से इस एक और मुआजिज़े की बात हो रही है कि हमने तुम पर बादलों का साया किया। अच्छा, बादल के लिए सहाब का लफ्ज़ कुरान में आया है, बादल जो छाया है, लेकिन गमाम गम गम से निकला है। जैसे गम किसी के ऊपर छा जाता है तो उसके बाकी इमोशंस दब जाते हैं। कोई चीज़ हर वक़्त छाई रहे और उसमें पानी हो, पानी से भरे हुए बादल थे वो। तो गोया ये ऐसे बादल थे जो हर वक़्त उनके ऊपर रहते थे, वरना तो सहरा में इंसान सहरा की गर्मी नहीं बर्दाश्त करता, वो तो उसको जला के रख दे। तो ये बादल बहुत करीब थे और हर वक़्त उनके ऊपर साया रखते थे। फिर साथ ही मन्नो सलवा जो है वो 2 किस्म की खुराकें, एक एक में प्रोटीन थी, एक में कार्बोहाइड्रेट्स थे। ऐसे परिंदे थे जो हर वक़्त माइग्रेट करके उस इलाके में आते थे और बिल्कुल पहुँच में आते थे। और जो कार्बोहाइड्रेट्स था, वो खुद ब खुद नीचे से उगता था। यानी जो मन था, वो गल्ले की एक शक्ल थी, जिसके ज़रिए वो ब्रेड वग़ैरह भी बना लेते थे और उसको मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल किया जा सकता था। तो खाने का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने उनका बहुत अच्छा कर दिया। और पानी का इंतज़ाम, वो जो जब मूसा ने पत्थर पे ऐसा मारा और पानी फूट पड़ा था। तो यहाँ पे उनको कहा जा रहा है कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि जो कुछ पाक हमने पैदा किया। ये नहीं कहा कि जो हलाल है उसमें से खाओ, कहा पाक में से खाओ जो रिज़्क दिया है। कोई चीज़ हो सकता है हलाल हो मगर पाक ना हो। पाक कहते हैं फ्रेश और हेल्थी फूड को। जैसे जलेबी हलाल है, गुलाब जामुन हलाल है, मैकडॉनल्ड हलाल है। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें न्यूट्रिशियस नहीं होती उसमें ना, यानी बाज़ दफ़ा ऐसी खाने में केमिकल्स डाले जाते हैं कि जो हराम नहीं होते, लेकिन वो आपके लिए सेहतमंद नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि भई हलाल और फ्रेश और हेल्थी चीज़ें खाओ उसमें से। तो अब जैसे कोई उठ के कहे कि मट्टी और रेत भी खाना हलाल है, तो वो उसमें न्यूट्रिशन नहीं होगी। तो मोमन हमारी हमारी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि भई खाने में भी अच्छी चीज़, फ्रेश चीज़ पिक कर दी जाए। अब बनी इसराइल थे, वो मनो सलवा से तंग आ गए। उनका दिल करता था कोई वैरायटी हो, हम बदल-बदल के खाएँ, एक दिन केएफसी हो, एक दिन मैकडॉनल्ड हो। अब जो पिछली जनरेशन ने मनो सलवा खाया, अगली भी खा रही है, नाश्ते में भी क्या जी, लंच के लिए क्या बना है अम्मी? मनो सलवा। डिनर के लिए क्या है? मनो सलवा। नाश्ते के लिए क्या है? मनो सलवा। अब वो बनी इसराइल थे, उनके मिजाज में तो वैसे ही देखे जो 40 दिन सब्र ना कर सके, वो कहाँ ये सब्र करे, तो उन्होंने मुतालबे शुरू कर दिए कि हमारे लिए कुछ और चीज़ें भी हों। तो उनको कहा गया ठीक है, तुम इर्द-गिर्द के कुछ शहर हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ पे ये चीज़ें उगती हैं, वहाँ जाके सेटल हो जाओ। लेकिन यहाँ पे भी वो बनी इसराइल की वो जो उनकी एक्सक्यूज़ेज़ हैं, वो कहने लगे, क्योंकि उस ज़माने में जो शहर और मुल्क थे, उनकी साइडों पे जैसे कैसल्स और वो जो दीवारें बनाई दी जाती थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी कि उसको क्रॉस करना उसके लिए, यानी आप पूरी की पूरी आर्मी को जो है वो बाहर ही खत्म कर देते। तो कहने लगे ना ना जी ना, हम तो नहीं जाएंगे। तुम और तुम्हारा रब जाओ, वो जाके लड़ो, वहां तो बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, हम तो यहाँ नहीं जा सकते। तो 40 साल तक फिर वो उसी सहरा में फिरते रहे और 40 साल में कुछ और नस्ल जवान हुई जो इतना हेल्थी खाना खाती थी और फिर उस टफ एनवायरनमेंट में वो स्ट्रांग थे और फिर उनको जो है वो इजाज़त मिली कि एक और शहर में वो दाखिल हों। और उस शहर कुछ ऐसी जराइम या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि कुछ शहर इर्द-गिर्द के पूरे अबैंडन्ड हो गए ना, यानी लोग खुद ही खाली छोड़ के चले गए। तो इसलिए उस शहर में जाना इनके लिए अल्लाह ताला ने बिल्कुल आसान और पॉसिबल कर दिया। अब उनको मौका मिल गया कि वो शहर में जाए और वहाँ कहा गया कि भई तुम इस शहर में जाओ और जो तुम्हारा दिल करे खाओ। अच्छा, ये लफ्ज़ जो आया था ना फ़कुलू मिनहा हैसु शि'तुम रग़दा, कि ये पीछे भी हमने पढ़ा, हज़रत आदम को भी कहा गया था कि जन्नत में जब वो गए हैं कि भई जहाँ से तुम्हारा जो दिल करे वो खाए। यहाँ से
हाँ, वहाँ पे रगादन का लफ्ज़ जो है वो पहले आया था कि केयर फ्री, जन्नत तो बिल्कुल केयर फ्री है, अनलिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे भी दुनिया में बहरहाल लिमिटेशंस हैं। तो अब कहा जा रहा है कि भई तुमने जहाँ जो दिल है, जो दिल किया वो खा लेना, लेकिन जब तुमने जाना है, उस बस्ती में दाखिल होना है, जब तुम्हारी दुआ पूरी होगी, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम माँग रहे हो, उस लम्हे तुमने हित्ततुन कहना है, माफ़ी माँगनी है, हम्बल होके वहाँ से गुज़रना है और शुक्रगुज़ारी करनी है। गोया जैसे इब्लीस को भी कहा गया था ना सजदा करो उस वक़्त, तो इनसे भी कहा जा रहा है कि तुमने झुक के हम्बल होके यहाँ से दाखिल होना है। लेकिन क्या हुआ, इब्लीस भी उस टेस्ट में फ़ेल हो गया, उसके अंदर का सारा गंद बाहर, फिस्क बाहर आ गया और यहाँ पे भी इसी टेस्ट में ये लोग फ़ेल हुए। इससे ये पता चलता है कि जब आप कोई चीज़ की दुआ माँगते हैं, तो अल्लाह ताला वो आपको देता है, तो ये वो वक़्त होता है कि फिर आप अपना शुक्र बढ़ा दें। कि उसको कहें कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह के उसको अल्लाह ही को क्रेडिट दें कि अल्लाह ने आपकी इस मेहनत का, आप मेहनत आपने की लेकिन ये कि उसका रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने दिया और साथ ही अल्लाह ताला ये कह रहा है कि देखो कि मैं हतायाकुम, मैं तुम्हारी गलतियों को, हालाँकि उनके इतने बड़े गुनाह थे लेकिन लफ्ज़ ने अल्लाह ताला ने हल्का लफ्ज़ यूज़ किया, हतायाकुम, तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी लग़ज़ें, बनी इसराइल की गलतियाँ कितनी कबीरा गुनाह है और अल्लाह उनको भी कह रहा है मैं तुम्हारी गलतियों से दरगुज़र कर दूँगा। तो सोचिए कि फिर इस उम्मत के लिए भी कितनी बड़ी खुशखबरी है कि भई ये छोटी-छोटी गलतियाँ मैं तुम्हारी इग्नोर कर दूँगा, दरगुज़र कर दूँगा। तो एक होप मिलती है यहाँ पे, तुमने करना क्या है, हम्बल रहना है और झुको रुजू करो। इसके पता चलता है कि जब इंसान मुश्किल में होता है, रुजू करता है, तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। क्योंकि नेमत मिलने के बाद अक्सर इंसान गाफ़िल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि जब कोई मुश्किल हो, कोई आमदनी का मसला हो, औलाद होने ना होने का मसला हो, कोई फाइनेंस का हो, तो उस वक़्त अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह ताला खुद ये कह रहा है कि फिर हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और फिर नेकोकारों को तो हम मज़ीद अजर देते हैं। तो यहाँ पे झुकना अल्लाह ताला को राज़ी करता है। अच्छा, अब उनके लिए वो आजिज़ी की शर्त रखी गई। एक ही लफ्ज़ शर्त था कि हित्ततुन कहना और हमें भी क्या कहना होता है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना होता है कि हाँ भई, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये दिया है। अब वो उन्होंने क्या किया कि हित्ततुन को बदल के हिंततुन कर दिया। हिंततुन क्या है? गल्ला। गोया उनके दिमाग में वो खाना इतना छाया हुआ था कि जैसे ही वो शहर में गए, वो भूल ही गए। वो तो ऐसे जैसे भाई केएफसी, मैकडॉनल्ड, ओह माय गॉड! बिरयानी, कोरमा, वो भूल ही गए कि उन्होंने हित्ततुन कहना है। वो बस खाना, खाना, फूड, फूड, आई वांट मोर। उन्होंने उधर से ही एंटर होते ही प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने तो ये करना है, सुबह तो मैंने ये खाना है, डिनर में तो मैंने फलाने फ्रेंड्स को वहाँ लेकर जाना है। यानी सब कुछ ही वो उस लम्हे पे ही वो सारा कुछ भूल गए। अभी-अभी उनके साथ जो अल्लाह के साथ अल्लाह ताला ने उनको जो हदायत दी, वो नहीं पूरा कर सके और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि उन पर एक ऐसा अज़ाब आया कि जिसके बारे में उलमा कहते हैं कि जिल्द अंदर से बाहर उलट गई थी नाफ़रमानी की वज़ह से। उनका फ़िस्क ज़ाहिर हुआ तो उनकी जिल्द भी ज़ाहिर हो गई। अब ये वो कौम थी, ये वो रवैया था कि जिससे हज़रत मूसा ने भी पनाह माँगी और नजात माँगी। क्योंकि यानी इस कौम की मेंटालिटी और अक्ल पे हैरत होती है कि इतने मुआज़े देखकर भी वो बदल ना सके। तो ये 10 आयत थी, उसके हवाले से कुछ पॉइंट जो हमने समझे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से शामिल करें कि जो उसके सामने झुकने वाले और बार-बार रुजू करने वाले हों। बनी इसराइल का किस्सा हम इसी वजह, इस नीयत से पढ़ रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना, कौन-सा तर्ज़ अमल है जिससे बचना है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी ज़हाब हम्मी व गम्मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।